باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عمل جادو اور بندش کے علاج سے مایوس مریضوں کے حوالے سے ہے۔ کبھی کبھار انسان پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے اور ایسی بندشات لگا دی جاتی ہیں جن سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے۔ انسان اس کے علاج کو کرتے کرتے تک جاتا ہے، اس کے توڑ کرتے کرتے تک جاتا ہے، لیکن جادو سے اور بندشات سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ پھر کبھی کبھار وہ کلام الہی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں وہ غلط سوچنے لگتا ہے کہ الیاذ باللہ قرآن مجید میں شفا نہیں ہے، یا میرا علاج ممکن ہی نہیں ہے، یا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی علاج ہو دنیاوی طور پر، تو جب تک اس کی صحیح تشخیص نہ ہو اور اس کے لیے صحیح دوائی کی تجویز نہ ہو، دوائی کی مقدار اور ڈوز کا تعین نہ ہو، اس کا دورانیہ اور اس کے وقت کا تعین نہ ہو، اور اس سے پرہیز کا تعین نہ ہو، تو عام صحت آدمی کو نہیں ملتی۔ اسی طرح جادو اور بندشات وغیرہ روحانی امراض میں بھی سب سے پہلے آپ کو جو چیز درکار ہوتی ہے وہ اس مرض کی صحیح تشخیص ہے۔ جب مرض کی صحیح تشخیص ہو جائے، اس کے بعد اس کا علاج ہے، تو علاج بھی صحیح طور پر آپ نے تجویز کرنا ہوتا ہے۔ تو علاج میں بھی ڈوز بھی آپ کے لیے مقرر ہوگی، اور اس کی مقدار، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقت اور دورانیہ بھی آپ کے لیے مقرر ہوگا، اور اس طرح اس سے کچھ پرہیز بھی آپ کے لیے مقرر ہوں گے۔ اگر ان سب چیزوں کی رعایت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جادو اور بندش کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے جادو اور بندش کا علاج وہ ناممکن سا بن جائے گا۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے جادو سے اور بندشات سے چھٹکارا پا سکیں۔ لیکن عمل سے پہلے میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے اور بار بار دیکھنی ہے، تاکہ عمل کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ عمل دیکھتے وقت کاپی اور پنسل آپ کے ہاتھ میں ہو، اس میں جو چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیا کریں، جو اس کا وقت ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیا کریں، اور اس کے لیے جو پرہیز ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیا کریں۔ تو اس عمل کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گی ان کو نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کم از کم 2 لیٹر سرسوں کا تیل لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کم از کم 5 لیٹر پانی کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے کم از کم 2 پیکٹ نمک کو رکھنا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ کار آگے جانتے ہیں۔ پہلے اس عمل کا پرہیز جانتے ہیں۔ اس عمل کے پرہیز کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کسی بھی جانور کو یا پرندے وغیرہ کو ذبح نہیں کرنا، چاہے وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گھر میں بڑے گوشت کو نہیں لانا، نہ گھر میں اس کو پکانا ہے اور نہ کھانا ہے۔ اگر کہیں باہر سے آ جائے تو بھی نہیں کھانا، حتیٰ کہ آپ نے گوشت کے ساتھ ساتھ اس کے شوربے کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ اگر گھر سے باہر کسی نے مرغی ذبح کی ہو اور تیار آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو پکا بھی سکتے ہیں اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اس طرح چھوٹا گوشت بھی باہر سے تیار آ جائے تو آپ اس کو پکا بھی سکتے ہیں اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو پرہیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ قبرستان نہیں جائیں گے اور کسی مردے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے،
اور مردے کے گھر آپ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی محافل جو ہوتی ہیں، دنیاوی شادی بیاہ کی جو محفلیں ہوتی ہیں، آپ نے ان میں شرکت نہیں کرنی، اور اس طرح جو ہے آپ نے کالے کپڑے نہیں پہننے، اور اس طرح جو ہے آخری یہ ہے پرہیز یہ ہے کہ آپ اگر مردے کے گھر میں کانا پک جائے اس کانے کو بھی آپ نہیں کھائیں گے۔ ان تمام پرہیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے اور پرہیز توڑ دیں گے تو آپ کا عمل جو ہے بیکار جائے گا اور یہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے جاننی ہے وہ اس وظیفے کا اور اس عمل کا وقت ہے۔ اس عمل کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز فجر اور فجر کی سنتوں کے درمیان کا ہے، کہ جب صبح آپ سویرے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیں، ان کے بعد یہ عمل کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کبھی جو ہے آپ کی آنکھ دیر سے کھل جائے اور آپ کو یہ لگے کہ میں اگر سنتوں کے بعد یہ وظیفہ پڑھوں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، ایسی صورت میں آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں، پھر فرض نماز پڑھ لیں، اور فرض نماز کے بعد جو ہے آپ فوراً اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کے دوران جو چیز دم کرنی ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ صبح کی فجر کی جو ہے 2 سنتوں اور نماز کے دوران اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو کس طرح کرنا ہے؟ عمل کو سیکھتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ اس طرح پڑھیں گے کہ شروع کے 1 مرتبہ بسم اللہ کے علاوہ درمیان میں کبھی بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر بسم اللہ درمیان میں پڑھیں گے تو اس سے آپ کا عمل خراب ہو جائے گا۔ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اس سرسوں کے تیل پر اور 5 لیٹر پانی پر اور 2 پیکٹ نمک پر اس کو دم کر دیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو پڑھنا ہے۔ ان 2 سورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان دونوں سے پہلے صرف 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فلق کو شروع کر کے آخر تک ختم کر دیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی بلکہ بغیر بسم اللہ کے سورۃ الناس کو شروع کرنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے سورہ فلق کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے سورۃ الناس کو شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے بغیر بسم اللہ کے سورہ فلق پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ اس طریقے پر آپ نے 123 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ بھی پورے ہو جائے تو آپ نے اس کو جو ہے اس 2 لیٹر سرسوں کے تیل پر اور اس طرح 5 لیٹر پانی پر اور 2 پیکٹ نمک پر دم کرنا ہے۔ اگر آپ نے درمیان میں بھی بسم اللہ پڑھ لی تو یہ عمل آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر جو ہے ایک تیسری پڑھائی بھی کرنی ہے، اور تیسری پڑھائی جو آپ نے کرنی ہے یہ پڑھائی آپ نے آیت الکرسی کی کرنی ہے۔ آیت الکرسی کو آپ جو ہیں 41 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن 41 مرتبہ پڑھنے سے پہلے صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی 41 مرتبہ پوری کریں گے۔ آیت الکرسی کے درمیان میں پھر دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اگر دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کا عمل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، آپ کو نئے سرے سے پھر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ عمل جب آپ اس طرح پورا کر لیں گے، اس کو بھی جو ہے آپ پانی پر اور سرسوں کے تیل پر اور اس طرح نمک پر جو ہے دم کر لیں گے۔ لیکن اس بات کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ یہ عمل جو ہے یا صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں یا وہ خواتین کر سکتی ہیں جن کو حیض نہیں آتا، ان کو ماہواری نہیں آتی۔ اگر ایسی خواتین ہیں
جن کو ماہواری آتی ہے تو ایسی خواتین اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کا دورانیہ جو ہے وہ 41 دن ہے، اور 41 دن میں ان خواتین کو جو ہے پھر ضرور ماہواری آئے گی، اور ماہواری کے درمیان جو ہے ان وظائف کو پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا صرف مرد حضرات ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور وہ خواتین کر سکتی ہیں جن خواتین کو ماہواری نہیں آتی۔ جب آپ کی یہ ساری پڑھائیاں پوری ہو جائیں 41 دن کی، اور ہر روز ہر پڑھائی کو آپ تیل پر، پانی پر اور دو پیکٹ نمک پر جو ہے دم کریں گے، تو اب آپ کا وظیفہ جو ہے پورا ہو گیا 41 دن میں۔ اب اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے سرسوں کا تیل لیا ہے، گھر میں جتنے بھی جادو اور بندش کے مریض ہیں وہ رات کو سوتے وقت جو ہے پورے بدن کو اس تیل سے مالش کریں۔ اس کے بعد ایسے کپڑے پہنیں جو آپ جو ہیں باہر لوگوں کے سامنے نہیں پہنتے، اور گھر میں آپ نے خواب کے لیے اور نیند کے لیے جو ہے آپ نے ان کو مختص کیا ہو، کیونکہ اس تیل کے اثر سے وہ کپڑے جو ہے 41 دن بعد قابل استعمال نہیں رہتے۔ اب مالش کے بعد جو ہے آپ سو جائیں، صبح اس سے نہا لیں، اور جو پانی آپ نے دم کیا ہے اس پانی کا استعمال 2 طرح کا آپ نے کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی خود پانی کو بھی پیے کم از کم 7 مرتبہ روزانہ، اور ہر مرتبہ جو ہے کم از کم 3 گھونٹ اس کو پینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کھانے کی چیزوں میں یعنی سالن میں بھی اس کو ڈالنا ہے، آٹا گوندتے وقت اس میں بھی ڈالنا ہے، چائے بناتے وقت اس میں بھی ڈالنا ہے، اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کو ملانا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا استعمال جو ہے پانی کا وہ یہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں اس کا تھوڑا سا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور ہر کمرے میں ہر کونے میں آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ لیکن اگر گھر کے کسی کونے میں یا کمرے کے کسی کونے میں باتھ روم ہے تو آپ نے اس میں چھڑکاؤ نہیں کرنا، بلکہ باتھ روم سے تھوڑا ہٹ کر وہاں پر آپ نے کمرے میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ 41 دن تک آپ نے اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس نمک کو کھانے پینے کی جن چیزوں میں نمک استعمال ہوتا ہے ان چیزوں میں اس نمک کو استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا سخت سے سخت جادو جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی سخت سے سخت بندش جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو پھر کلام الہی سے جو ہے نا امیدی اور مایوسی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو پورا یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کلام الہی میں ہر قسم کے امراض سے جو ہے شفا رکھی ہے۔ البتہ صرف طریقہ کار کی جو ہے غلطی کی وجہ سے انسان کو معلوم نہیں ہوتی، تو غلطی کی وجہ سے پھر علاج نہیں ہو پاتا۔ تو دوستو اس عمل کو کرنے کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ جو سبسکرائب نہ کریں، لائک نہ کریں، شیئر نہ کریں، ان کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ جب یہ عمل کریں گے تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے رابطہ ضرور کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، تاکہ ہم اس عمل میں آپ کی مکمل رہنمائی کر سکیں، اور اس عمل کے دوران جو ہے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، کبھی کبھار جو ہے آپ کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ بھی ہم کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔